الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين آمین آمین یا رب العالمین۔ اے اشرف زمانہ زمانے مدد نما، اے اشرف زمانہ زمانے مدد نما، درہائے بستہ راز کلید کرم کشا، سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفہ، حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوء ما، بگرداب بلا استاد کشتی ضعیفان شکستارہ تو کشتی، بحق خواجہ عثمان حارونی مدد کن یا معین الدین چشتی، غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ و ایما مدد، مولا علی مشکل کشا مشکل کشائی کیجیو، ہوں اسیر رنج و غم مجھ کو رہائی دیجیو، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسما قالنا، اننی فی بیر ہم مغرقن خذ یدی سہل لنا اشقالنا، لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین آمین یا رب العالمین۔ اللہ رب العزت اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرماتا ہے، اور اللہ کی نعمتوں کا خوب خوب چرچا کرو، اللہ کی نعمتوں کا خوب خوب چرچا کرو۔ اب نعمتیں کیا ہیں؟ آواز کا اچھا ہونا یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے، انداز کا اچھا ہونا بہت بڑی نعمت ہے، آنکھ میں روشنی ہے بہت بڑی نعمت ہے، ہاتھ پیر سلامت ہیں بہت بڑی نعمت ہے، زبان سلامت ہے، کانوں کی سماعت سلامت ہے بہت بڑی نعمت ہے، صلاحیت ہے، عقل ہے، شعور ہے، اچھی زندگی ہے، مؤدبانہ زندگی گزار رہے ہیں، عاجزی ہے، انکساری ہے، بہت بڑی دولت ہے نا، بہت بڑی دولت۔ یہ تو انسان کے اپنے آپ میں، انسان کے جسم کے اندر جب آدمی محاسبہ کرے تو اللہ نے کتنی نعمتوں سے نوازا اس کو، اور کسی کے لیے بدگمان بھی نہیں ہونا چاہیے۔ جب جیلانی نے نعت پڑھی، اس بچے نے کہا میں بھی پڑھوں، جس طرح ہوتا ہے نا محفل میں یا جلسے میں کہ میں بھی پڑھوں۔ اب اگر اس بچے کو نہیں پڑھوا تو اس کا دل دکھتا، تو یقیناً ماشاءاللہ اچھا کلام پڑھا، تو بہت سارے اور ہیرے ہوں گے، چھپے ہوں گے، جو ہمت نہیں کرتے آنے کی سامنے، بہت سارے لوگ ہے نا۔ تو یہ اللہ کی نعمت ہے، اور 2 دن بعد میں بہت بڑی نعمت اللہ کی طرف سے حاصل ہونے والی ہے، جس کو ہم شب برات کہتے ہیں۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے، یقین مانو اگر اس کی قدر کر لو تو اپنے آپ کی قدر ہو جائے گی۔ صوفیاء کرام، علماء کرام فرماتے ہیں کہ شب قدر کے بعد میں اگر کسی کی اہمیت ہے کسی رات کی تو شب برات کی ہے جی، اور اس رات میں اللہ جل شانہ اپنی اپنے شان کے مطابق، اپنے شان و جلال کے مطابق وہ اپنے بندوں پر، اپنی مخلوق پر جو ہے تجلی فرماتا ہے۔ مغرب سے لے کے اور صبح صادق تک جتنا مانگنا مانگ، یقین مانو اپنے گناہوں پر نادم ہو جاؤ،
اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا اعتراف بھی کر لو، اللہ سے وعدہ کر لو۔ اور اگر کسی کا حق مارا ہے، کسی کو ستایا ہے، کسی کو دکھ دیا ہے، کسی کی چگلی کی ہے، کسی کی برائی کی ہے، تو کرتے رہتے ہیں، یہ تو ہماری عادت ہے، کرتے ہی ہم۔ تو اس سے جا کر کے روبرو سامنے بیٹھ کے اور اس سے عاجزانہ انداز میں خاکساری، توجہ، انکساری کے ساتھ بالکل یعنی اپنے آپ کو کمتر سمجھنے کہ مجھے معاف کر۔ یہ ہے معافی کا طریقہ۔ حقوق العباد کے بڑے مسائل ہیں۔ حقوق اللہ یعنی اللہ کے حقوق تو اللہ ہے، وہ رحمان و رحیم ہے۔ ارے بھائی جس کا باپ شراب پیتے پیتے مر گیا، لیکن بچہ ابھی پیدا ہوا باپ کے مرنے کے بعد اور 4 سال 4 مہینے اور 4 دن کا ہونے کے بعد اس کی بسم اللہ خوانی ہے، ابھی استاد محترم یعنی عالم صاحب اس کو پڑھا رہے ہیں، بیٹے پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اس کا بیٹا استاد محترم کے پڑھانے سے پڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن، میرا پروردگار ہم سب کا رب رب دو جہاں خالق کل مالک کل ارشاد فرماتا ہے کہ جس کا بچہ زمین پر مجھے رحمان و رحیم کہے، مجھے زمین کے اندر اس کے باپ کو عذاب دینے میں حیا آتی۔ ایمان سے مسلمان اور کہاں ہوا؟ تو اللہ کے حقوق تو اللہ ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، سارے حقوق وہ معاف کر دے گا، لیکن حقوق العباد کے جو مسائل ہیں بڑے سخت ہیں، بڑی کٹن ہے ڈگر پن گھٹکی، کا سے بھر لاؤں جمنا سے مٹکی، چھوڑ جھپاٹ میں موری مٹکی پٹکی، خشر نجام کے بلبل جئیو لاج رکی مورے گھونگٹ پٹکی۔ تو یہ بڑے کٹن مسائل ہیں، تو اس لیے حقوق العباد کے جو مسئلے ہیں نا، جب تک اللہ کا بندہ یا بندی کسی کے حق آپ نے مارے ہیں، ستایا ہے، کسی کو دھوکہ دیا ہے، کسی کے ساتھ فراڈ کیا ہے، کسی کو گالی دیا ہے، کسی کا بھی جو بھی معاملہ کیا، آپ اس سے روبرو جا کے معافی مانگو۔ میں نے اگلے سنیچریا شاید کہا تھا یا اس سے اگلے سنیچریا کہا تھا کہ اس کے اندر میسج بھیج کے مجھے معاف کر دینا، یا میں نے دل دکھایا تو بیٹا بابو یہ کام یہ تو ایک فارملٹی پوری کرتے ہو، کس سے معافی مانگ رہے ہو آپ کو معلوم نہیں، آپ نے تو میسج کر دیا۔ اس لیے میسج سامنے جا کے دو، اور بھلائی وہی ہے، اس میں اللہ کی رضا ہے، رسول اللہ کی رضا ہے، اور اس میں ہمارا نفس نہیں چاہتا۔ اس کو مار ڈالو، جب اس کو ذلیل کرنا ہے، اس کو رسوا کرنا ہے، اس کی مخالفت کرنا، تبھی تو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے نا۔ تو یہ ہمیں جانے نہیں دیتا اصل چیز، تو اس کی مخالفت کرو اور معافی مانگو، جس کسی سے بھی ہو، چھوٹے سے بھی ہے۔ ارے بھائی امام اعظم ابو حنیفہ جس امام کے ہم مقلد ہیں، ایک بچہ جا رہا ہے، بارش کا موسم ہے، اور بچہ جمعہ پڑھنے کے لیے سفید لباس نہا دھو کر کے بہترین لباس میں ملبوس ہو کر کے جا رہا، بچے کا پیر سلپ ہو گیا، گر گیا، اور بچے کے کپڑے خراب ہو گئے۔ امام اعظم نے کہا شہزادے سنبھل کے چلو، بارش کا موسم ہے، پھر گر گئے تو کپڑے میلے ہو جائیں گے، چھینٹے اڑ جائیں گے۔ بچے نے جواب دیا کہ امام میں گر جاؤں گا، کپڑے میلے ہو جائیں گے تو میرے کپڑے تو دھل جائیں گے، لیکن اے امام تم سنبھل کے چلنا، وقت کے امام ہو، مجتہد ہو، نہ جانے کتنے اماموں کے آپ استاد ہو، امام الائمہ ہے نا، امام المحدثین ہے، بلکہ امام المجتہدین ہے۔ اے امام اعظم، اے نعمان بن ثابت، آپ ذرا قلم کو سنبھل کے چلانا، آپ جس کسوٹی پر ہونا وہاں سنبھل کے چلنا، کہیں آپ سے لغزش ہو گئی، بھول ہو گئی، کہیں مسئلے میں کوئی زیر زبر اونچ نیچ ہو گئی تو عوام کا ایمان ختم ہو جائے، لوگوں کا ایمان خراب ہو جائے گا، میرے تو کپڑے خراب ہو۔ امام اعظم اس دن سے اس کو استاد ماننے لگے، اس بچے کو سلام کرتے تھے امام اعظم، اور امام اعظم کی بات میں کہتا ہوں رسول اعظم بچوں کو سلام کرتے تھے، اور ہم تو تیش میں آ جاتے ہیں، چھوٹا اس کو کیسے سلام، یا کسی چھوٹے نے سلام نہیں کیا تو ہمارا منہ کلنگر ہو جاتا ہے، اس نے سلام نہیں کیا، روٹ جاتے ہیں، کیوں روٹ گیا؟ وہ فلاں جگہ ملا تھا، میرے اس نے سلام نہیں کیا، ارے یار سلام نہیں کیا تو کر دیتا، رسول کا امتی ہے نا۔ تو میرے بھائیوں، تو شب برات جو آ رہی ہے،
اس میں سورج غروب ہونے سے پہلے جس نے 40 مرتبہ آیت کریمہ پڑھ لیا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور 40 مرتبہ ایک روایت کے مطابق چوتھا کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ حالانکہ اس سے بھی لمبا ہے یہ شارٹ میں ہے نا، یہ پڑھ لو مغرب کی بعد میں 6 رکعت نماز پڑھنی ہے نا، درازی عمر کے لیے پڑھنی ہے، صحت و سلامتی کے لیے پڑھنی ہے، رزق میں کشادگی کے لیے پڑھنا ہے، اور ہر 2 رکعت کے بعد میں سورہ یاسین شریف پڑھنا ہے نا، پڑھیں گے پھر روڈ پہ کون دوڑے گا بائک لے کے سائیکل لے کے، ستائے گا کون لوگوں کو، کسی کی ٹپلی بجا دیے، کسی کی دکان میں اگر سے کھلی ہے جالی ہے تو اس کی نلی کی پوڑی گولی کی پوڑی لے لیے ہم نے، کسی بنیا کو جا کے دکھ دے دیا، رات میں دکان کھلی ہے، کوئی چائے والا کھلا تو اس کو پریشان کر رہے ہیں، کوئی بیچارہ تھکا ماندہ مزدور آدمی اگر وہ اپنے ہاتھ گاڑی پہ سو رہا تو اس کی ہاتھ گاڑی سمیت کو لے گئے ہیوے روڈ میں چھوڑ کے آ گئے۔ کرتے ہیں نا یہ کرتے ہیں سلمان بہت کیے ہیں، کھاڑی میں چھوڑ کے آ گئے، ہلڑ مچائیں گے، شور مچائیں گے، کرتے ہیں کہ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں، بولو بھائی کرتے ہیں نا، تو یہی جاگنے کی رات، یہی سلیقہ ہے، یہی اسلام ہے، بولیے نا یہی سنیت ہے۔ اگر یہ ہے تو میں بھی آپ کے ساتھ ہوں۔ میرے بھائیو یہ سب بجائے اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے ان کو راضی کرنا، بجائے آپ ان کو راضی کرنے کے آپ اللہ رسول کی ناراضگی مول لیتے، اس سے بہتر ہے یہ آپ کا خادم غلام مصطفیٰ قادری کہہ رہا ہے کہ گھر جا کے سو جاؤ، اس سے اچھا ہے کہ گھر جا کے سو جاؤ، کیوں نیند خراب کر رہے ہو؟ میں نے دیکھا، ان آنکھوں نے دیکھا کہ گنے والے کے گنے چرا کے چوس رہے ہیں، کوئی کلنگر والے کی گاڑی میں اگر کہیں گودام میں کلنگر کھلے ہیں تو اس کے کلنگر لے کے پھوڑ دیے، کوئی پارٹی والا پارٹی میں سو گیا تو اس کے پیر کے بیچ میں کاغذ رکھے اور اس کو جلا دیے۔ کیا ہوا بیٹا؟ فون پر بات کر لیجیے، آپ ڈسٹرب ہوتا ہے نا، درشی پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ علیہ السلام۔ تو پارٹی والا پارٹی میں تھکا ماندہ بیچارہ دن بھر مزدوری کر کے تھکا ہارا سو گیا، نیند لگ گئی، اس کے انگوٹھے اور انگلی کے بیچ میں کاغذ لگائیں گے اور جلا دیں گے۔ کتنی بڑی تکلیف ہے! اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ اس کی وہ پارٹی جل جائے، اس کے کپڑے جل جائے، وہ جل گیا تو اس کا بھگتان کون بھرے گا؟ مجھے بولے اس کا جرمانہ کون بھرے گا؟ تو میرے بھائیوں کیا اسی سب کے لیے ہم پیدا ہوئے؟ یہ قصور ہمارے بڑوں کا ہے کہ ہمارے بڑوں نے ہماری تربیت نہیں کی ہے، جو انہوں نے کیا وہ بڑے ہو گئے، ان کے بعد ان کی جگہ ہم نے لے لی، ہماری جگہ ہمارے بعد والے لیں گے، ان کی جگہ ان کے بعد والے لیں گے، یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ پھر بھی ہم جنتی ہیں، جنت تو ہمارا انتظار کرتی ہے، برے کودے سیدھے جنت میں چلے گئے۔ تو یہ خوش فہمی کے شکار میں آپ لوگ غلط فہمی کا شکار کہ مرتے ہی ہمیں جنت ملے گا۔ سنی مسلمان پیدا جنت میں، بھلے وہ سود کھائے، وہ گولی کھائے، وہ چرس پیے، وہ گانجا پیے، وہ نشہ کرے، وہ عیاشی کرے، وہ مکاری کرے، وہ فراڈ کرے، دھوکہ دے لوگوں کو، لوگوں کے پیسے لے کے ادھار لے کے کھا لے، تو ان کے لیے جنت نہیں ہے۔ اور ماں باپ کی قدر کرو، ماں باپ کا دل دکانے والے کی بھی اس دن بخشش نہیں ہے، سود خور کی بخشش نہیں ہے، جھوٹ زیادہ بولنے والا چغل خور کی بھی بخشش نہیں ہے، نشیڑی کی بخشش نہیں ہے، جب تک کہ وہ سچے دل سے تائب نہ ہو جائے۔ ہم تو بہتے چلتے پھرتے لوگوں کا دل دکا دیتے ہیں، ماں باپ کے دل دکا دیتے ہیں۔ اس لیے ان باتوں کا خیال کریں، نمازیں پڑھیں اور نفل نماز کے بجائے اپنی قضا نمازیں پڑھیں، اس لیے کہ نفل کب کام آتی ہے؟ جب ہماری اگلی نمازیں پوری پابندی کے ساتھ ہم نے پڑھنی ہے، پھر نوافل کام آئے گا۔ اس سے بہتر ہے آپ نماز قضا پڑھیں، قضا نمازیں پڑھنے میں آپ کی قضا نمازیں ادا بھی ہوں گی اور آپ کو نفل کا ثواب بھی دیا جائے گا۔ وہ اللہ ہے، وہ رب ہے، وہ علیم و خبیر، وہ سمیع و بصیر ہے، وہ عالم الغیب والشہادہ ہے، اس کی شان ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب ہے۔
تو یہ عمل کریں، آپ قرآن شریف کی تلاوت کریں، درود شریف پڑھیں، ذکر و اذکار کریں، بڑوں کی عزت کریں، چھوٹوں پر شفقت کریں، اور قبرستان پہ جائیں تو وہاں اگربتی نہ جلائیں، اور لے بالٹی قبروں پر پانی، جتنے ٹینکر ہمیں سب خالی، زندے کو تو کبھی ایک گلاس پانی نہیں پوچھا، کبھی ایک چمچ پانی نہیں پلایا اس کو، اور مرنے کے بعد اس کی قبر میں بالٹی ٹینکر کے ٹینکر گرائے جا رہے ہیں۔ تو یہ کون سی شریعت ہے؟ یہ کون سی حدیث میں لکھا ہے؟ مجھے بتاؤ نا ذرا، یہ کہاں لکھا ہے؟ زندہ باپ کو یا چاچا کو یا نانا کو یا دادا کو یا خالو ایکس وائی زیڈ محلے میں کسی کو آپ نے زندگی میں کبھی پانی کا علاج نہیں پوچھا؟ اگر مانگ بھی لیا تو جھڑک کے چلے گئے آپ، اور مرنے کے بعد اس کی قبر کو ایک دم پانی سے تر کر دیتے ہیں، اور اگربتی اس کی بالکل سر کے پاس جا کے لگاؤ۔ آپ پھول پیش کیجئے، یقیناً پھول لے جائیے، خوشبو لے جائیے، عطر لے جائیے، بہترین سے بہترین کے قبروں میں ڈالیے، صفائی کیجئے، اگر کوئی خاص پوچھ ہے تو اس کو سائیڈ میں کر دیجئے، یہ کام کیجئے۔ اور اگر بھیڑ ہے تو لوگوں کو دھکا مکی دینے سے بچیں، باہر سے فاتحہ پڑھ لیجئے، باہر سے پڑھ لیجئے، قبر کے پاس جائیں، قبرستان کے گیٹ پر جا کر کے سلام کریں، السلام علیکم یا اہل القبور، اتنا ہی اپنے لیے کافی ہے نا۔ اور اس کے بعد میں جو پڑھنا پڑھ کے ان کی بارگاہ میں اصال کر دیجیے، سب کی بارگاہ میں بخش دیجیے، خصوصیت کے ساتھ میرا باپ کو یا میرے دادا کو یا نانا کو یا فلاں کو بخش رہا ہوں۔ یہ کام کیجیے آپ۔ مزید علماء سے آپ رابطہ کریں، علماء کی دوستی کریں، علماء کی بارگاہ میں ادب کے ساتھ بیٹھیں، دو جانو ہو کر کے بیٹھیں، ان سے مسائل پوچھیں، اور صاف ستھرے رہیں، اور جب نیند آئے تو سو جائیں۔ قبرستان مغرب سے لے کے صبح تک کبھی بھی جا سکتے ہو، صبح کے بعد بھی جا سکتے ہو، عصر کے بعد بھی جا سکتے ہو، اور ویسے ہر جمعہ کو فجر بعد عادت ڈالیں قبرستان جانے کی، یا ہر جمعرات کو عصر بعد ڈالیں عادت، جائیے قبرستان جانا چاہیے، سنت رسول بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور قبرستان جانے کے بعد آدمی کو اپنی موت یاد آتی ہے تو محتاط رہتا ہے، اس لیے۔ اور اس رات میں اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا فاعف عنا، یہ خوب پڑھیں، یا اکیلے پڑھیں تو فاعف عنی پڑھیں، اللہم انکا عفو کریم اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اکیلے خوب پڑھیں۔ ان باتوں پر خیال کریں، ان باتوں کا عمل کریں، اور اپنے سے پہلے والوں کی زندگی دیکھیں، پڑھے لکھے لوگ ہے نا، دین سیکھنے میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھیں، اور دنیا کمانے میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں کہ مجھ سے ہلکے والا کہاں رہتا ہے، میں تو 3 مالے پہ رہتا ہوں، وہ بیچارہ کہاں رہتا ہے، یہ دیکھیں، تب جا کر کے کامیاب